مقبول صاحب کو کہ وہ شاباش فرمائیں اپنے گزشتہ سے پیوستہ کلاس فیلو کو محترم جناب. ہاں ماشاء اللہ ایک ہی کالج میں تھے ہم لوگ، اور بعد میں پتہ چلا کہ ابھی وہیں سے اردو سے بابا اردو ماشاء اللہ ڈی جے سائنس کر کے وہیں چلا گیا تھا میں. تو بہت بہت شکریہ، اور آپ سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمود بھائی کو بہت دلی مبارکباد. محمود گیلانی صاحب کو لائف اچیومنٹ ایوارڈ، اور ماشاء اللہ ان کی جشن پذیرائی، اور ارحم صاحب کو بہت بہت مبارک کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور سب کی پذیرائی اور ادبی اس میں بہت وہ کر رہے ہیں. اچھا ایک اہم بات یہ رہ گئی تھی کہ وہ جو 155 کے حوالے سے بات ہو رہی تھی نا، تو جو میں نے کہا تھا کہ دو، تو سب سے اہم بات یہ رہ گئی کہ پنجتن پاک میں سب سے جو اہم نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عدد دو ہیں، محمد علی فاطمہ، محمد علی اور حسین. مطلب پنجتن میں تین نام جو ہیں تینوں کی عدد دو ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دو، علی کرب اللہ وجہ ان کے بھی دو، اور امام حسین علیہ السلام ان کے بھی دو. تو میں یہ 155 کے حوالے سے تو سب سے اہم نام تو رہ گیا تھا، تو میں نے کہا وہ پنجتن پاک میں جو سب سے بڑا نام ہے ان کی بھی عدد دو ہی ہے. یہ میں یہ بتا دوں. جی جی تو سب کے دو دو ہیں. تو محمود بھائی کو سب سے پہلے میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے لیے ایک قطعہ پیش کرتا ہوں. یہ فرمائیے: مبارک بھائی گیلانی کو ہو ان کی پذیرائی، مبارک بھائی گیلانی کو ہو ان کی پذیرائی، سخنور خوش ادا ہیں محترم محمود گیلانی. مبارک بھائی گیلانی کو ہو ان کی پذیرائی، سخنور خوش ادا ہیں محترم محمود گیلانی. کہو اے پھول مہکا ان سے اردو کا گلستاں ہے، کہو اے پھول مہکا ان سے اردو کا گلستاں ہے، بہارے جاں فضاں ہیں محترم محمود گیلانی، بہارے جاں فضاں ہیں محترم محمود گیلانی. مبارک بھائی گیلانی کو ہو ان کی پذیرائی، اور مبارک بھائی گیلانی کو ہو ان کی پذیرائی، سخنور خوش ادا ہیں محترم محمود گیلانی. کہو اے پھول مہکا ان سے اردو کا گلستاں ہے، بہارے جاں فضاں ہیں محترم محمود گیلانی، بہارے جاں فضاں ہے محترم محمود گیلانی. اور ماشاءاللہ یہ بہت جو کہتے ہیں ان کے بارے میں کچھ الفاظ کہ محترم جناب محمود حسن گیلانی عہد حاضر کے معتبر شاعروں میں نمایاں مقام رکھتے ہیں. وہ ایک متقی اور نیک سیرت انسان ہیں، اور ان کے کردار کا عکس ان کی پاکیزہ شاعری میں نمایاں ہے. وہ ایک کثیر الجہاد شاعر ہیں، اور اپنی خداداد صلاحیت کو کام میں لا کر حمد و نعت، مناجات و مناقب اور غزل کے گلستان میں گلہائے رنگا رنگ کا اضافہ کر رہے ہیں. اور ان کا مجموعہ نعت رحمت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، وہ آپ نے لوگوں نے اگر نہیں دیکھا ہے تو ضرور پڑھیے اسے. تو وہ مجموعہ جو ان کی سعادت اور خوش بختی کی دلیل ہے، اور میری اس میں تقریر بھی شامل ہے، تو اسی کا کچھ حصہ میں پیش کر رہا ہوں. تو محمود صاحب جو ہیں یہ بزم سرخیل ادب لاہور کے سربراہ ہے، اور وہ کراچی میں اردو کالج میں جو اب اردو یونیورسٹی ہے وہاں سے بھی بسلسلہ تعلیم وابستہ رہ چکے ہیں. بابا اردو کا جو ہے جہاں بابا اردو کا مدار بھی ہے، اور یہاں بھی اپنی ادبی سرگرمیوں میں پیش رہے ہیں. وہ وکالت کے پیشے سے منسلک ہیں، نہایت خلیق اور پرہیزگار شخصیت ہیں. اس لیے وہ فطری طور پر وہ حمد و نعت جیسی مقدس اصناف سخن سے زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں. وہ خود فرماتے ہیں: نعت جب سے ہوئی امام اپنا، معتبر ہو گیا کلام اپنا. گیلانی صاحب کو شعر ہے: نعت جب سے ہوئی امام اپنا، معتبر ہو گیا کلام اپنا. اور عاشقان نبی کی محفل میں صلی اللہ علیہ وسلم، عاشقان نبی کی محفل میں ذکر ہونے لگا ہے عام اپنا، ذکر ہونے لگا ہے عام اپنا. تو اللہ تعالیٰ ان کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اسی طرح یہ پاکیزہ ادب میں اضافہ کرتے رہیں ماشاءاللہ. اور دیکھیں نا، شاعری کی ایک بات یہ ہے کہ جو جیسے شاعروں کو جیسے پاگل کہہ دیتے ہیں لوگ، عام لوگ،
لیکن دیکھیے شاعری کی ایک بڑی بات یہ ہے، قرآن پاک پہ آپ غور کریں نا تو دیکھیے سورہ یاسین سورہ نمبر 36 ہے اور اس کی آیت بھی 36 کو دیکھیں تو اس میں تو آخری حصے میں ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں شاعری کا علم نہیں دیا اس لیے کہ وہ ان کے شایان شان نہیں ہے، کہ یہ تو عظیم قرآن ہے، واضح قرآن ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاعری کی نسبت اپنی طرف کی ہے، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے انہیں شاعری کا علم نہیں دیا۔ اس کا مطلب اس سے کیا ظاہر ہوا کہ شاعری کا علم اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، آپ کو اس لیے نہیں دیا کہ وہ آپ کے شایان شان نہیں تھا، جس طرح کسی دنیاوی استاد کا ہونا آپ کا شایان شان نہیں تھا، لیکن ہر ایک کا تو دنیاوی استاد ہونا اس کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ آپ کے شایان شان اس لیے نہیں تھا کہ اگر دنیا میں کوئی استاد ہوتا آپ کا تو آپ کو اس کا احترام کرنا پڑتا اور آپ سب سے محترم شخصیت، تو اس لیے آپ کو استاد اللہ تعالیٰ نے کسی دنیاوی آدمی کو استاد نہیں بنایا، اس لیے کہ آپ کو استاد اللہ تعالیٰ ہی، آپ تلمیذ رحمان ہو گئے، ہے کہ نہیں، ہے نا۔ تو وہ ہے نا کہ بڑا علیم و خبیر کا بندہ، تو اب اللہ نے اپنی اس میں رکھا، تو یہ ہے کہ آپ کے لیے دنیاوی استاد کا ہونا شایان شان نہیں تھا، اسی طرح آپ کے لیے شاعری بھی شایان شان نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شاعری کوئی بری چیز ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے انہیں شاعری کا علم نہیں دیا۔ اچھا، اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں تو جادو کا جو ہے، جادو جو سیکھنے کی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین کی طرف کی ہے، کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ سلیمان جادو سکھاتے تھے، سلیمان کے پاس جادو کا علم تھا، ایسا نہیں ہے، وہ جادو جو تھے شیاطین سکھاتے تھے، سلیمان کا تعلق جادو سے نہیں تھا، تو جادو سکھانے کا تعلق شیاطین کی طرف کہا ہے، اور شاعری کا کہا ہے اپنی طرف اللہ تعالیٰ نے، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ۔ اچھا، ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو غزلیہ مضامین وغیرہ اس پہ بھی کوئی زاہد خوش جو زیادہ خوش ہیں تو کہتے ہیں بھائی غزل نہیں کہنی چاہیے، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ قصیدہ 12 سوات دیکھیں حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو قصیدہ 12 سوات جو پہلے قصیدہ بردہ میں کہلاتا ہے، تو اس کے اندر جو اشعار ہیں تو پہلے زیادہ ان کے جو 75 اشعار میں سے 25-30 اشعار جو ہیں ان کی محبوبہ سوات کے بارے میں ہیں، اس کے بعد انہوں نے اپنی اٹھنی کا ذکر کیا ہے، اور آخری 15 اشعار میں نعتیہ مضامین ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعتراض نہیں فرمایا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا بیکار اشعار نکال دو، آپ نے پورے کی تعریف فرمائی اور اپنی چادر مبارک مرد شریف ان کو عنایت کیا، اور ایک شعر میں اصلاح بھی کی، ایک شعر انہوں نے جب نعت کا کہا تھا تو انہوں نے لکھا، اس میں کہا کہ سیف من سیوف الہند، یعنی نعت کے شعر میں کہ آپ ہند کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں، اس زمانے میں ہندوستان کی تلواریں مشہور ہوں گی کوالٹی کے حساب سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہند کی تلواروں میں ایک تلوار ہیں، تو آپ نے اصلاح فرمایا، آپ نے کہا کہ نہیں، سیف من سیوف الہند نہیں، اس کو بدلو اور کہو سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو انہوں نے پھر وہ اصلاح قبول کی اور اس کو ظاہر کرنا ہی تھا ان کو، اور تو اب وہ قصیدہ بردہ شریف جو ہے پہلا، اس کے اندر قصیدہ 12 سوات میں یہی ہے، سیف من سیوف اللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اور اعتراض نہیں فرمایا، آپ چاہتے تو آپ کہتے ہیں غزلیہ اشعار کیوں ہیں، یہ کہا تم نے محبوبہ کا ذکر کیا ہوا اور ہجر و فراق اور یہ ہٹاؤ اس کو، لیکن آپ نے نہیں منع نہیں کیا، تو یہ جواز ہے ہمارے لیے کہ ہم جب یہ کہیں اللہ کا بھی ذکر کیا، ایک حدیث بھی ہے کہ جب تم دنیا کی باتیں کرو تو اللہ کا بھی ذکر کر لو تاکہ وہ تمہارے لیے وبال نہ بنے، تو اگر یہ ہے تو تھوڑا بہت چلتا ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ جی ظاہر ہم اگر ادب کے پردے میں ہم کرتے ہیں تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں، ماشاء اللہ آپ کو لے لیا آپ کو میں نے۔ بہت اچھی گفتگو فرمائی آپ نے، جی بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے، ماشاء اللہ۔